دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ اپنے بندے اور نبی سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ کچھ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم اپنے سب سے پیارے اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اس ٹائم اونٹ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم اپنے سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ تو پھر دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند ہے، یعنی میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ کہیں یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے فرزند سے پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے۔ پھر کیا تھا؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ میرے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل اس کو تیار کر دو، دولہا بنا دو، آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں۔ بیوی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تبھی شیطان آیا اور بیوی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بیٹے کو دوست کے یہاں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تبھی حضرت ہاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو بیوی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی کہ شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان گیا اور کہا، تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت کہہ کر وہ پتھر مارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے۔ پھر آپ اپنے پیارے سے فرزند سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے کہ جب میرا گلا کٹے گا تب آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں دونوں اچھی طرح باندھ لینا، اور بابا میں چاہوں گا آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر اور آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل جا، جنت سے ایک جانور لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کے اس جانور کو اس کی جگہ رکھ دے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرتے ہی جب خون بہنے لگا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیچے دیکھا تو ایک دمبا جن کو ہم بھیڑ بولتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم یہ امتحان تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن بعد یعنی 2 مہینے 10 دن بعد بقرعید منایا جاتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور تمام دیشوں میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ غلف دیشوں میں 7 دن تک منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، اونٹ اور حلال جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔
پہلا حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے کیا جاتا ہے۔ بقرعید کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ خاص کر غریب